السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 5,85,000 کو پار کر گئی ہے۔ 4 شنبے کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق ملک میں کل مریضوں کی تعداد 5,85,493 ہو گئی ہے، جس میں 17,400 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب تک 3,47,979 لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 2,20,000 سے زائد ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 18,653 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 507 لوگوں کے فوت ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ زمینی اہداف یعنی گراؤنڈ ٹارگٹس پر اپنی فائر پاور مضبوط بنانے کے لیے ہندوستان اور زیادہ تعداد میں اسپائس 2000 بم خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اسپائس 2000 بم کا استعمال ہندوستانی فضائیہ یعنی انڈین ایئر فورس نے پاکستان میں پلوامہ حملے کے بعد بالاکوٹ ایئر اسٹرائک کے بعد کیا تھا۔ ہندوستان ہوا سے زمین میں نشانہ لگانے میں ماہر ان بموں کا ایڈوانس ورژن خریدنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ بڑھتے سرحدی تنازع کے درمیان ہندوستان زمینی ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی اپنی طاقت مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے معاملوں کی بڑھتی رفتار کے بیچ آج سے ان لاک 2 کی شروعات ہو گئی ہے۔ ہندوستانی حکومت کے جانب سے اس کے لیے گائیڈ لائنز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ یہ فیز 1 جولائی سے لے کر 31 جولائی تک چلے گا۔ قریب 4 مہینے تک ملک میں لاک ڈاؤن رہا اور اس کے بعد فیز کے حساب سے ان لاک کیا گیا۔ ان لاک 1 میں کافی راحتیں دی گئی، جس کے بعد اب ان لاک 2 میں اسے بڑھایا گیا ہے۔ آج سے فلائٹ اور ٹرینوں کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ ابھی تک لمیٹڈ ہی نمبر میں کو چالو رکھا گیا تھا، لیکن اب تعداد میں دوگنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اب رات کو 10 بجے سے صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو رہے گا۔ پہلے یہ وقت 9 سے 5 تھا۔ دکانوں میں 5 لوگوں سے زیادہ بھی جڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ 15 جولائی سے مرکز اور ریاستی حکومتوں کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کام کاج شروع ہو سکے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پردھان منتری غریب کلیان یوجنا اسکیم میں توسیع کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ملک کے تقریباً 80 کروڑ افراد کو مفت راشن فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ یہ اسکیم نومبر کے آخر تک جاری رہے گی، جس کے لیے مزید 90,000 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اگر گزشتہ 3 ماہ کے اخراجات بھی اس میں شامل کر لیے جائیں تو جملہ اسکیم کا بوجھ 1.5 لاکھ کروڑ روپے ہوگا۔ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیے جانے کے بعد اپریل میں اس اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ جولائی سے تہواروں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، لوگوں کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پردھان منتری غریب کلیان یوجنا میں دیوالی اور چھٹ پوجا تک توسیع دی جائے۔ چھٹ پوجا کا تہوار بہار میں کافی اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان لاک 2 کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی 25 مارچ سے نافذ العمل قومی لاک ڈاؤن سے باہر نکلنے کا راستہ بھی ہموار ہوا ہے۔ ممبئی میں تاج محل پیلیسز اور تاج لینڈز اینڈ ہوٹلز کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم فون کرنے والے خود کو لشکر طیبہ کارکن ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ان ہوٹلوں پر 26/11 کی طرز کا دہشت گرد حملہ ہونے والا ہے۔ تاج گروپ کی جانب سے چلائے جانے والے ان ہوٹلوں کو کورونا کی وجہ سے پہلے سے ہی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند رکھا گیا ہے۔ تاج پیلس پر 26/11 کو دہشت گرد حملہ ہوا تھا۔ پولیس نے فون کال موصول ہونے کے بعد دونوں ہوٹلوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے اور ان ہوٹلوں کی طرف جانے والی سڑکوں پر پابندی لگا دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کورونا کے خلاف لڑتے لڑتے اب ہم ان لاک 2 میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس موسم میں بھی داخل ہو رہے ہیں جس میں سردی، بخار، کھانسی کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، چنانچہ ایسے میں میری گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ پی ایم مودی نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ اگر کورونا سے ہونے والی اموات کی شرح دیکھیں تو دنیا کے مقابلے ہندوستان کافی بہتر ہے۔ وقت پر کیے گئے لاک ڈاؤن اور دیگر فیصلوں نے ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہے۔ مہاراشٹر کانگریس کے سربراہ بالا صاحب تھوراٹ نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار الیکشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے مفت اناج تقسیم کی اسکیم کو نومبر تک توسیع دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چین کے معاملے میں مودی کی خاموشی پر تنقید کی۔ تھوراٹ نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر نے مایوس کیا۔ انہوں نے غریبوں کو کوئی راحت نہیں دی، نہ ہی انہوں نے چین کو سرخ آنکھیں دکھائی۔ انہوں نے اناج کی تقسیم کی اسکیم میں توسیع کو انتظامیہ معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ رواں اسکیم میں توسیع انتظامی معاملہ ہے، اس کا تذکرہ قوم کے نام خطاب میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتر پردیش میں اپنے اقلیتی شعبے کے سربراہ شاہ نواز عالم کی گزشتہ رات انتہائی خاموشی سے اور اچانک کی گئی گرفتاری کے خلاف کانگریس نے پرزور احتجاج کیا۔ اس کے لیڈروں اور کارکن اس کے خلاف سڑکوں پر اترے، جنہیں پولیس کے لاٹھی چارج اور گرفتاری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اتر پردیش میں چوتھے نمبر کی جماعت ہونے کے باوجود کانگریس ریاستی حکومت اور برسر اقتدار بی جے پی کو مسلسل گھیر رہی ہے۔ اس مورچہ بندی کی کمان پارٹی کی قومی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے خود سنبھال رکھی ہے، جبکہ ان کے
सिपह सालार रियासती सदर अजय कुमार लल्लू, कानून साज पार्टी की लीडर आराधना मिश्रा मोना और रियासती अक़लियती सेल के सरबराह शाहनवाज आलम समेत दीगर सरकर्दा लीडरान इस मुकाबला आरआई में पेश हैं। गुज़िश्ता रात सादे लिबास में पुलिस एहलकारों ने शाहनवाज आलम को खामोशी से उठाया, मगर फौरन ही ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा समेत दर्जनों कांग्रेस लीडरान और कारकुनान हजरतगंज कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके इन्हें भगाने की कोशिश की, मगर देर रात तक कांग्रेसी वहीं डटे रहे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आखिरी मरहले में अदालत में मंदिर के हक में सरेंडर कर दिए जाने का इनाम जफर फारूकी को मिल गया है, जिन्हें मजीद 6 माह के लिए बोर्ड का चेयरमैन बरकरार रखने का हुक्म सादिर हो गया है। हुकूमत के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक साबिका बोर्ड अगले 6 माह तक बरकरार रहेगा। ताहम शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी को मायूसी हाथ लगी है, जिन्होंने खत लिखकर मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त की थी, मगर बावजूद इसके इस बोर्ड की कमेटी को बरकरार नहीं रखा गया है। दूसरी तरफ वसीम रिजवी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने आरएसएस और बरसर इख्तिदार जमात को खुश रखने की खातिर मिल्लत के खिलाफ हर वो हरकत की जिससे कौम को रुसवा होना पड़े। उन्होंने मदरसों मिली रहनुमाओं के खिलाफ जहर उगला, दहशतगर्द कहा, तो वहीं काबिल एतराज़ फिल्में भी बनाई, जिनमें इस्लाम और मुसलमान के साथ साथ सहाबे किराम तक की गलत शुबियाँ पेश की गई। उन्होंने अपनी मुद्दत में तोसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। बार बार खत व किताबत भी हुकूमत से की, ताहम उन्हें तोसी नहीं मिली। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोरोना बहरान के दौरान मुफ्त राशन देने का मंसूबा 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन दिए जाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोदी ने बिहार में छठ पूजा तक राशन मिलने का जिक्र किया। गौरतलब है कि इसी साल बिहार में और 2021 में मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। ऐसे में राशन दिए जाने की मुद्दत में तोसी को इंतखाबात से जोड़कर देखा जा रहा है। पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत के चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद करने के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा है कि अब चीनी फौज को वादी गुलवान से निकलना पड़ेगा। बता दें कि मरकजी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टिकटॉक समेत 62 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद की है। इल्तिजा मुफ्ती ने इसके रद्दअमल में अपने एक ट्वीट में कहा, चीनी फौज को बिला आखिर वादी गुलवान छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब वो टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्या घर में घुस के मारा। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इससे मुतालिक रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर सिर्फ पबजी चीनी ऐप होती तो मुल्क के नौजवानों को तालीम हासिल करने और मुल्क की तामीर के लिए काफ़ी वक्त मैसर हो जाता। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने मंगल के दिन कहा कि इनके स्टाफ में बाद लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 55 साल अदाकार ने कहा कि इनकी और इनके अरकान खानदान की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन इन्हें उनकी मां की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। सरहद पर हिंद चीन के दरमियान तातुल के पेश नज़र चीनी अशिया का बाइकाट करने के बढ़ते मुतालबात के दौरान साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर तनकीद की और कहा कि दरअसल 2014 के बाद चीन से दरामदात में इजाफा हुआ है। राहुल गांधी ने यूपीए के दौरे हुकूमत में और एनडीए के दौरे हुकूमत में चीन से दरामदात की शरह के फीसद के ग्राफ्स पर मुश्तमिल एक चार्ट मुंसलिक करते हुए अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हक़ाइक़ झूठ नहीं बोलती। बीजेपी कहती है कि मेक इन इंडिया, लेकिन बीजेपी खरीदती चीन से है। रियासत झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाली मुल्क गिर शोहरत याफ्ता एथलीट अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए सड़कों पर तरकारी फरोख्त करने पर मजबूर हो गई। माली मुश्किलात के बायस उभरती हुई एथलीट गीता कुमारी जिला रामगढ़ की सड़कों पर तरकारी फरोख्त करने की खबरें ट्विटर और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फौरी चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन ने रद्दअमल जाहिर करते हुए जिला रामगढ़ इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर गीता कुमारी के लिए 50,000 रुपये नकद फराहम करने की हिदायत दी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने कुमारी के कैरियर को जारी रखने के लिए माहाना 3,000 रुपये वजीफा जारी करने का ऐलान किया। अनलॉक 2 और जुलाई के पहले दिन से आम आदमी को एक बड़ा झटका लगा है। मुल्क की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। 14 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में ₹1 फी सिलेंडर महंगी हो गई है। अब नई कीमत बढ़कर 554 रुपये हो गई। दीगर शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत आज से बढ़ गई है। कोलकाता में 4 रुपये, मुंबई में 3.5 रुपये और चेन्नई में 4 रुपये महंगा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने तालिबान के रहनुमा और आला तरीन मुज़ाकरातकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। तालिबान के एक तर्जुमान सोहेल शाहीन के मुताबिक गुज़िश्ता शब हुई इस गुफ्तगू में पोम्पियो ने तालिबान पर अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी लाने पर जोर दिया और अमेरिका और तालिबान के दरमियान तय पाए मुआहदे पर पेशरफ से मुतालिक बातचीत की।
پاکستانی فوج نے نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے خاتون افسر کو پہلی مرتبہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کی میڈیکل کورس سے وابستہ میجر جنرل نگار جوہر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی ہے۔ ISPR کے مطابق نگار جوہر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والی پہلی خاتون افسر ہیں۔ ریاست تلنگانہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے معاملے میں بالخصوص دارالحکومت GHMC ایریا کے سبب متاثرہ ریاستوں میں شمار ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میں کورونا کیسوں میں اضافے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ اب ہر روز تقریباً 1000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس پس منظر میں چیف منسٹر KCR کی صدارت میں 2 جولائی کو ہنگامی کابینی اجلاس مقرر ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت دوبارہ کم از کم 15 روز لاک ڈاؤن کے نفاذ پر غور کر رہی ہے اور اجلاس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کی نرمی دی جائے گی، جس کے دوران عوام ضروری اشیاء وغیرہ حاصل کر پائیں گے۔ 3 جولائی سے مجوزہ لاک ڈاؤن میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک کرفیو رہے گا، جس میں سختی برتی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ کی جینتی صدی تقاریب کا 1 سال تک منائے جانے کے متعلق تلنگانہ حکومت کے فیصلے نے اقلیتوں میں ناراضگی پیدا کر دی ہے۔ KCR جو اقلیت دوستی کے دعوے کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، انہوں نے ایک ایسی شخصیت کی صدی تقاریب 1 سال تک منانے کا فیصلہ کیا جنہوں نے اپنے دور میں بابری مسجد کی شہادت کی راہ ہموار کی تھی۔ جب کبھی انتخابات قریب آتے ہیں تو KCR اقلیتوں سے ہمدردی کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، تلنگانہ تحریک کے دوران علیحدہ ریاست تلنگانہ کی مخالفت کرنے والی شہر کی مقامی جماعت تشکیل تلنگانہ کے ساتھ ہی سیاسی خلابازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے TRS کی حلیف بن گئی۔ اب جبکہ دونوں پارٹیاں کھل کر ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہے، لہٰذا اقلیتوں کے مسائل پس و پش ڈال دیے گئے ہیں۔ حکومت سے بہتر تعلقات برسر اقتدار پارٹی کے حلیف ہونے کی آڑ میں اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کو اہمیت دی جانے لگی۔ متحدہ آندھرا پردیش میں جس وقت کرن کمار ریڈی چیف منسٹر تھے، اسمبلی میں نرسمہا راؤ کو تعزیت کے لیے قرارداد پیش کی گئی تھی۔ اس وقت ایوان میں موجود مقامی جماعت کے فلور لیڈر اکبر اویسی نے تعزیتی قرارداد کی مخالفت کی تھی۔ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کی مہم میں مقامی جماعت PV نرسمہا راؤ کا نام لے کر کانگریس پارٹی کو نشانہ بناتی رہی۔ اب جبکہ TRS حکومت نرسمہا راؤ کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے، مقامی جماعت کی خاموشی مسلمانوں کے درمیان ایک سوال بن چکی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے کورونا وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کل سے شروع ہونے والے انٹرنس امتحانات کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج تلنگانہ ہائی کورٹ کو یہ اطلاع دی گئی۔ حکومت کے فیصلے کے مطابق کل سے شروع ہونے والے تمام انٹرنس امتحانات ملتوی رہیں گے، جن میں MSET، PolySET، ISET، ESET، PGE سیٹ، لا سیٹ، PGL سیٹ اور EdSET امتحانات شامل ہیں۔ شہر حیدرآباد میں جاری شادی و دیگر تقاریب پر شکنجہ کسنے کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے داعی کے ساتھ شادی خانوں کے ذمہ داروں کے خلاف بھی مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں شہروں کے شادی خانوں میں منعقد ہونے والی تقاریب کے متعلق اطلاعات موصول ہونے پر حکومت نے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد سے اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ گزشتہ ہفتے GHMC کے عہدیداروں نے اس سلسلے میں تمام تفصیلات حکومت کو روانہ کرتے ہوئے شادی خانوں میں تقاریب کا انعقاد نہ کرنے کا پابند بناتے ہوئے جاری کیے جانے والے احکامات کی تفصیلات روانہ کر دی ہے۔ حکومت نے GHMC کی جانب سے موصول ہوئی اس رپورٹ کی بنیاد پر محکمہ پولیس کو ان شادی خانوں کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایت دینے کا فیصلہ کیا ہے، جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تقاریب کے لیے شادی خانہ کرائے پر دینے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے معاملے میں بدستور ریاست تلنگانہ میں نمایاں زون بنا ہوا ہے۔ منگل کو 3457 سیمپل ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 945 پازیٹیو کیسز پائے گئے۔ زائدہ سے ایک ہفتے سے مثبت کیسوں کی تعداد 900 اور اس کے آس پاس رہی ہے۔ دفتر ڈائریکٹر صحت عامہ اور خاندانی بہبود کے جاری کردہ بیان کے مطابق ریاست میں اب مجموعی کورونا متاثرین کی تعداد 88,563 ہو گئی، جن میں 16,339 مثبت کیسز پائے گئے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے ریاستی وزیر صحت و خاندانی بہبود راجندر سے خواہش کی ہے کہ وہ چار مینار یونانی دواخانے کو پرانے شہر کے عوام کی سہولت کے لیے کووڈ مریضوں کو رجوع کرنے کے پہلے دواخانے کے طور پر ترقی دیں۔ اسد الدین اویسی نے اس سلسلے میں ریاستی وزیر صحت کو پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ چار مینار یونانی دواخانے کو کورونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کی جانچ کے لیے ریفرل ہاسپٹل کے طور پر ترقی دیں، جس طرح سے شہر میں کنگ کوٹھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو مریضوں کو رجوع کیا جا رہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ چار مینار یونانی دواخانے کو طبی آلات سے لیس کیا جائے، وارڈز میں تمام بستروں کو آکسیجن اور ویکوم سے مربوط کیا جائے تاکہ اس سے مریضوں کی حالت بہتر ہو سکے۔ صدر مجلس نے شہر میں کووڈ ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافے پر بھی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ انجام دینے کا مطالبہ کیا۔